میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں، اور یقینی طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی سازش نہیں کی گئی کسی کے خلاف، یہ ایک وائرس ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، جو مسلمانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، غیر مسلم کو بھی متاثر کر رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری دنیا کے انسانوں کی جان کے برابر ہے، اور وہی قرآن کریم کے اللہ کے ارشاد مبارک کو ہم کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی کے اب یہ جو فیصلے ہیں لینا پڑے گا، کیونکہ ہم کو اپنی جانوں کو بچانا ہے، ہمارے بھارت کے دیگر ابنائے وطن کی جان کو بچانا ہے۔ اسی لیے اس لاک ڈاؤن کے فیصلے کو ہم تمام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ مسجد کو جانا چاہیے، مسجد کو بند کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن عزیز کے تمام مفتیاء اکرام وہ بیٹھے فیصلہ لیں، اور ہم تمام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کریں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں مفتیاء اکرام، بریلوی مسلک کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، یا کسی بھی شافعی مسلک کے ہوں یا حنبلی مسلک کے ہوں۔ میری ان تمام سے، ہمارے علماء اکرام سے، خاص طور سے مفتی اکرام سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں اور اس کا فیصلہ لیں، اور آپ ہم کو اس سے آگاہ کریں۔ تیسری بات میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو علماء اکرام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مقامی مسجد کو جب جائیں گے، اگر آپ مسجد کو جانا ضروری سمجھتے ہیں ایسے وائرس کے ماحول میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں۔ دوسرا، آپ مسجد میں نماز فرض ادا کریں صرف، اور فوراً اپنے گھر کو واپس آ کر سنتیں اور نفل کو ادا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ایئر کنڈیشن کو استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹرز اور ماہرین نے کہا کہ ایئر کنڈیشن کے استعمال سے بھی وائرس تیزی سے پہنچتا ہے۔ کوشش یہ کریے کہ مسجد میں اگر ونڈوز ہیں، کھڑکیاں ہیں، اس کو کھولیے تاکہ ہوا اس میں آئے اور یہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اگر کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور آپ اس کارپیٹ کو نکال سکتے ہیں تو اس کارپیٹ کو نکالیے، ایک پتھر کے اوپر، صاف پتھر کے اوپر آپ نماز پڑھیے۔ اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس پتھر کو ڈس انفیکٹنٹ ڈال کر صاف کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر آپ تمام کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جمعے کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے معزز مفتیاء اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں۔ اگر جمعے کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے، ہم نے حیدرآباد میں گزارش کی، تمام لوگوں نے گزارش کی، الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا۔ آپ جمعے کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے، خطبہ دیجئے، نماز ہو، اور فوراً آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہم پر ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے۔ الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رہیں گی اور ہم اس وائرس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے۔ بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور ہم تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے، آئے گی ضرور، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یاد رکھیے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مت جائیے، اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مقام، اس شہر میں مت جائیے، اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی اور مقام پر مت جائیے۔ یہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے
علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے علیحدہ رکھیے. کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھیے، اس لیے کہ جو صحت مند ہے ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کے نوجوان کہ خضر اللہ ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس بدو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خضر اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو، اس وائرس کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو ہم کو استعمال کرنا ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مگر میں جو عالم دین کو جانتا ہوں، میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی جو میں آج آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا مجھے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروق اعظم کا عظیم قصہ، فاروق اعظم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قصہ، وہ واقعہ کہ فاروق اعظم جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ فاروق اعظم جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پلیگ ہے. تو فاروق اعظم نے مشورہ کیا انصار سے، مہاجرین سے اور صحابہ سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ وہاں پر نہیں جائیں گے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ کیا فاروق اعظم آپ خضر اللہ سے ڈر گئے؟ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ایک خضر اللہ سے دوسرے خضر اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اور ایک اور بات میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی روم کے لوگوں کے ساتھ، اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ایک پلیگ ہوا تھا جس کو طاعون امورس کے نام سے جانا جاتا ہے. 1000 صحابی شہید ہو گئے اس پلیگ میں. کون شہید ہے اس میں پلیگ میں جو صحابی شہید ہوئے، جن کا وصال ہوا، ان کا نام ابو عبیدہ بن جرح. یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جرح؟ یہ عشر مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ابو عبیدہ بن جرح اس پلیگ کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہوا. پھر معاذ بن جبل، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ سیریا سے لے کر فلسطین ہے وہاں پر کئی صحابہ کرام کی مزاریں ہیں. اس کے بعد ایک صحابی رسول نے، حضرت عمر بن عاص نے مسلمانوں کی فوج کی کمانڈ لی اور انہوں نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ کیونکہ پلیگ آگ کی طرح جلاتا ہے. ایک شخص اٹھا اور عمر بن عاص سے کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ میرے گدھے سے بھی کمتر فیصلہ آپ نے لیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ میں تمہاری اس بات کا جواب دے کر تمہاری اس بات کو عزت نہیں دینا چاہتا. اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا، پلیگ سے تمام لوگ بچ گئے. اور عمر بن عاص کے اس فیصلے کے خلاف کون تھے خلیفہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے اس فیصلے پر کچھ نہیں کہا. تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریے. آپ کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہم تمام کا یہ اولین فریضہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آج اس وائرس کا، اس کووڈ-19 کا شکار پوری انسانیت ہے، پورے دنیا کے ممالک ہیں. اور یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہم کو اللہ سے بھیک مانگنا ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسا کہ کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو تیرا جمال دکھا دے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، یا اللہ
آپ رحمان اور رحیم ہے، آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت ہے، آپ کے حبیب رحمت اللہ عالمین ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ ان وباؤں کو، ان وائرسز کو اللہ ختم کر دے، کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو، سارے عالم کو، ہمارے ملک کو، ہماری ریاستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں بزرگوں جب ہم گھر میں رہیں گے۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ جب ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف نہیں ہو رہا ہے، یقیناً ایک قلبی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ طواف کعبے کے اطراف اگر نہیں ہو رہا تو اوپر سے بھی ہو رہا ہے، مگر کسی نے ہم کو بتایا کہ ایک چڑیوں کا جھنڈ بھی آیا اور جس نے اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں پر بھی مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے کہا ساؤتھ افریقہ سے، میرے بھائی فخر الدین اویسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہمارے چچا احمد الدین اویسی سے کہا کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہمارا سلام عرض کریے۔ تو ہمارے چچا احمد الدین اویسی نے کہا کہ میں خود مدینے میں رہتے ہوئے مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا، میں ان پیٹھی جالیوں کے سامنے جا کر سلام عرض نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، مگر یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جب مسجدیں بند ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی آپ نے اپنے بچپنے میں آپ کے والد اور اپنی اماں کی ڈانٹ سنی ہوگی کہ ہم اور آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، کبھی ہماری ماں اور ہمارے ابا نے ہم کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ جب تک تم سدھرو گے نہیں ہم تم کو گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر سے اس دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا، میں اچھا پڑھوں گا، میں اسی لیے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لیے دروازے کھول دیجئے، یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے، یہ وائرسز کا خاتمہ کر دیجئے، اور یقیناً ہم کو توبۃ اللہ کرنا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لیے، اس ماحول کے لیے، اور اسی طرح ہم کو آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے۔ میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر، اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا، اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا، اس کی تکلیف کو سمجھنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں نبھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں، مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا، سوچنے کا کہ آج میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی۔ مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا، اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے، جو اللہ کے خون کے لطرے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے، اور 9 مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا، اس پر تھوڑا سیلف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلف انٹروسپیکشن کریے، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے، جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں سدھار پیدا کروں، اپنی غلطیوں کو دور کر سکوں، اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریے۔ آج سے 31 مارچ تک ہم تمام کو اپنے گھر میں رہنا ہے، تو آپ کوشش کریے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیے، میں نے جو فاصلے رکھ کر بات کری، ایسا نہیں کہ گلے لپیٹ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں، بات کریے، کتابیں پڑھیے، قرآن شریف کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو صرف نیٹ فلکس یا پکچر مت دیکھیے، بلکہ کچھ علم حاصل کریے، کتابیں پڑھیے،
قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پڑھیے، اور کئی ایسے پبلشنگ ہاؤس ہے جنہوں نے مثال کے طور پر اگر میں غلط نہ کہوں تو پبلشنگ ہاؤس جگرنٹ ہے جس نے ایک ایپ کریٹ کیا، اس میں پورے کتابوں کو فری کر دیا، کتابوں کو پڑھیے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کون کب کا کس کا وقت آ جائے، تو جتنا ہو سکے اس کا صحیح استعمال کریے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے غریب پریشان ہونے والے ہیں۔ جو ہمارے ملک میں 90% لوگ ایسے ہیں جو روزگار کام کرتے ہیں، وہ ڈیلی لیبر ویج لیبرز ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انفارمل اکانومی میں کام کرتے ہیں۔ میری ان تمام صاحب استطاعت دولت مندوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، ان غریب کے بارے میں بھی سوچئے کہ اس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور آپ اپنے پڑوس کا حق ادا کریے، اور یاد رکھیے کہ پڑوسی کا حق کون ہے، پڑوسی کون ہے۔ آپ کے دائیں جانب شمال مشرق جنوب میں جتنے 24 گھر ہیں وہ تمام پڑوسی ہیں آپ کے، اور دیکھیے کہ کوئی کم سے کم بھوکا نہ سوئے۔ اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو خاموش طریقے سے ان کی مدد کریے، کیونکہ وہ بھی حیادار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مفلسی اور ان کی محتاجی کا علم کسی اور کو ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے ان غریبوں کی مدد کریے، ان کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے اب سے لے کر 31 مارچ تک آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ میرے بھائی، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ 100 دن اویسی ہم اپنے گھر میں کیسا بیٹھے رہیں گے، ہم کیسے گھر میں رہیں گے، ہم تو دوڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو گاڑی میں جانے والے لوگ ہیں، ہم تو موٹر سائیکل پر جانے والے لوگ ہیں، ہم تو راتوں میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو زندگی میں اس کی عیش لوٹنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ روہنگیا کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ صرف 10-12 دن کے لیے حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر میں رہیے، لاکھوں روہنگیا لوگ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں، وہ ریفیوجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، گندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، بارش میں بھیگتے ہیں، سردی میں اکڑتے ہیں، دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں۔ سوچئے، موقع آپ کو مل رہا ہے، ہم کو مل رہا ہے کہ ان روہنگیاؤں کے بارے میں سوچئے، ان سیریا کے ریفیوجیز کے بارے میں سوچئے کہ جو آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے رہنے کے لیے۔ آپ سوچئے زنجیانگ کے ان لوگوں کو جن کو کیمپوں میں ڈال کر کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیا گیا۔ یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے، اور یقیناً جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے، ان فلسطینیوں کے بارے میں سوچئے جن جو غازہ اور ویسٹ بینک میں ایک اوپن جیل ان کے لیے بنا دی گئی ہے۔ آج آپ اور ہم 10-12 دن کے لیے پریشان ہیں۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، 60 سال سے وہ فلسطینی لوگ پریشان ہیں، اور ہم کو آپ کو صرف 11-12 دن اپنے گھر میں رہنا ہے۔ دعا کریے اللہ سے، اور تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے، صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے، اگر تکلیف میں ہے، تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ پڑوسی مسلمان ہے تو مدد کرو، حدیث شریف میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو اس کا خیال رکھیے۔ یہ وقت ایک ہونے کا ہے، یہ وقت ایک ہو کر اس وائرس سے ہمارے ملک کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو اس سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین وقت ہے ہم تمام کو کہ ہم انسان ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اور میں نے آپ سے جو عرض کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھیے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئیے۔ یہ جو لاک آؤٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کو قبول کریے، یقیناً تکلیف ہوگی، مگر اس تکلیف کو ہم کو اس لیے برداشت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں، میری ماں اور بہنوں، میری عزتدار غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے ہاسپٹلز کا، ہمارے ملک میں اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اتنے انٹینسو کیئر یونٹ کے سینٹر نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اسی لیے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ تکلیف ہوگی، میں جانتا ہوں، خاص طور سے غریبوں کو ہوگی، مگر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، فریٹرنیٹی اور محبت کے مظاہرے کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اوور کم کریں گے۔ اور یاد رکھیے، مدد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ان دلی کے غریبوں کے بارے میں سوچئے، 700 گھر جلا دیے گئے، آج وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، عیدگاہ میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے لیے بھی تو سوچئے
क्या अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे घर में बैठने के लिए कहा जा रहा है, मेरे भाई, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, दिल्ली में एक बदतरीन फसाद में घरों को जला दिया गया, 50 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर किसी को ये कोविड या ये वायरस होता है तो उनको हरगिज ये मत कहिए कि इस पे अजाब आ गया। नहीं मेरे भाई, ये अजाब नहीं है, वो बीमार है, और बीमार से रहम दिली के मजारे करना इंसानियत के तकाजे हैं। हरगिज किसी से मत कहिए, बल्कि अगर कोई बीमार होता है उसकी मदद करिए, उसके खानदान की मदद करिए, और यही इंसानियत है। अगर कोई किसी को कह रहा है कि इस पे इसीलिए आया है कि अजाब, नहीं मेरे भाई, आप और हम कौन होते हैं? कौन जानता है कि अजाब क्या है? हम क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। ये फैसले अल्लाह का है, ये फैसला अल्लाह करने वाला। और याद रखिए कि हदीस शरीफ में आया कि जो प्लेग में मरता है उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। अब आप बताइए, आप कैसे किसी को बुरा भला कहेंगे? और हमको इंसानियत के मजारे करना है। ये इन चीजों पर गौर करिए। मैं उलमाए कराम से भी अदबन इल्तिमास करता हूं कि आप लोग इन तमाम चीजों को देखकर एक फैसला करिए, खास तौर से हमारे जो मुफ्तिया कराम हैं, और हमको आगाह करिए, हमारी रहबरी करिए, क्योंकि हमको ये देखना है कि हम एक जगह अगर जमा हो जाते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि वहां पर वबा फैल सकती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बीमार हैं उनको सेहतमंद से दूर रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जहां प्लेग होता है वहां मत जाओ, और जो वहां पर है वो दूसरी जगह पर ना जाए। इसीलिए मैं जानता हूं कि बहुत से हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन के वालिद, उनके, हमारे बहनों के शौहर बाहर के मालिक में है, दूरियां हैं। अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सबको बचाए। ये मैं शुरुआत में जो आपसे बातें कहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट लेंगे, और हम तमाम कोशिश करेंगे कि हमारे वतन अजीज भारत को हम इस बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। हमने तमाम ने आज जो हुकूमत ने अपील की थी कि कर्फ्यू का, अब मेरी आपसे अपील है कि हम थाली तो बजा चुके हैं, मगर याद रखिए जब ये हाथ उठेंगे अल्लाह की बारगाह में और हम अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, और रातों में उठेंगे और अल्लाह से अपने के सामने अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, अल्लाह से हम मग़फ़िरत की भीख तलब करेंगे, हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे परवरदिगार हमको इस वायरस से छुटकारा दिला दे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है। अल्लाह अपने इस जलाल को अपने जमाल में तब्दील कर देगा। और मेरी आपसे अपील है कि इसका बेहतरीन इलाज ये कि अपने घर में रहिए। मुझे मालूम है कि जो गरीब लोग हैं वो मेरी इस बात को सुनकर हंस भी रहे होंगे और दिल में कह भी रहे होंगे कि इसको क्या मालूम हमारी गुर्बत क्या चीज है। वो कह भी रहे होंगे कि अगर मैं निकल कर काम नहीं करूंगा तो कैसे मेरे घर का चूल्हा जलेगा। यकीनन मेरे भाई, मैं तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, मगर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जान बचाना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो ये हकीकत है कि गरीब का इलाज नहीं हो सकता, लाखों रुपए लग जाते। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घर में रहिए। और मैं हमारे वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले आप ये जो कोविड-19 का टेस्ट है, प्रधानमंत्री इसको हुकूमत की तरफ से इसके अखराजात, इसके एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करे। भारत के गरीबों के पास प्रधानमंत्री 4,500 रुपये देकर इस कोविड टेस्ट कराने की उनके पास इस्तिताअत नहीं है, उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने अफराद खानदान का टेस्ट करा सकें। हम भारत के वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टेस्ट को फ्री में कराएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पानी में जब कूदना है तो तैरना सीखना जरूरी है, और दीन के मामलात में गौते लगाने से पहले दीन के तकाज़ों को समझिए। दीन के तकाज़े ये हैं कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए, और सब मिलकर हमको ये जो वायरस है, ये प्लेग है, इसका हमको मिलकर मुकाबला करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के वजीर आजम रियासती हुकूमत को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक फाइनेंशियल स्पेशल ग्रांट देंगे, एमपीज को इजाजत देंगे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वालों को
फ्री में MP लैट से टेस्ट करवा सकें, और इसको हमको रोकने में हमको कामयाबी मिलेगी, और ताकि गरीबों की भी मदद हो सके, ये हम तमाम की जिम्मेदारी है।